اور اس کے مصارف کیا ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ اس میں فقیر لوگ ہیں، مسکین ہیں، جو ملازم لوگ ہیں اس شعبے میں، اور تالیف قلوب کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، جو قرض تلے دب گئے، اللہ کی راہ میں جو کام کر رہے ہیں ان کو۔ تو فی سبیل اللہ میں دینی امور اور فی جمیع سبل القرب، جس طرح صاحب بدائع ثناء نے لکھا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے امور میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں طلبہ دین بھی اسی زمرے میں داخل ہوتے ہیں کہ ان پہ بھی زکوٰۃ اس اعتبار سے جائز ہو جاتی ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ جو قرآن نے بیان کیے، ان میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے اور دل و جان سے خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے۔ اس کو چٹی نہیں سمجھنا چاہیے، ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے۔ تو چٹی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کا عادی بن جانا چاہیے۔ ہمارا مال پاک ہوگا، دلوں میں نور ہوگا، عبادات میں ذوق نصیب ہوگا، کیف عطا ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے ان احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو میں نے گزارش کی ہے وفی سبیل اللہ اے فی جمیع سبل القرب۔ یہاں سے علماء نے تحریر فرمایا کہ یہ دینی مدارس یہ اسلام کے کلے ہیں۔ پریشانی تو یہ ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار جن کے ذمہ یہ لازم تھا کہ وہ دینی علوم کی ترویج کرتے، تو جہاں بجٹ پاس کیا جاتا ہے، سارے شعبہ جات کے لیے فنڈز مقرر کیے جاتے ہیں، وہاں دینی تعلیم کی ترویج اور تعلیم کے لیے بھی ایک خاطر خواہ فنڈ مقرر کیا جاتا۔ لیکن اس بات پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ارباب اقتدار نے اس طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ دینی تعلیم کی ترویج ان کی ہی ذمہ داری تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کرم فرمایا، اگر ارباب حکومت اس طرف متوجہ نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر دین کی تبلیغ اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر دور میں کوشش کی، ہر دور میں کوشش کی۔ جتنا اس نظام کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اتنا ہی اس دین سے رغبت رکھنے والے، محبت رکھنے والے ان بزرگوں نے کوشش کر کے، محنت کر کے اور اپنے متعلقین کی ذہن سازی کر کے اس نظام کو آج تک باقی رکھا ہے۔ اور مسلمانان عالم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دینی تعلیم کی ترویج اور تعلیم کے لیے حصہ ڈالتے رہے، آج تک ڈال رہے ہیں، اور حق بھی بنتا ہے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہم نے غیروں کے سامنے ہاتھ تو نہیں نہ پھیلانا۔ اب ہم اہل مغرب سے توقع کریں کہ وہ ہمارے سسٹم کو آ کے سنبھالیں گے، نہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے قربانی دیں، اپنے بچے پیش کریں اس مشن کی خاطر، اپنی بچیاں پیش کریں، اپنے مال پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں۔ سوچا کرو یہ روپیہ میں کسے دے رہا ہوں، یہ کہاں صرف کرے گا، میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اس سے کیا نفع ہوگا، نو نہالان امت کو اس سے کیا فائدہ ملے گا، نئی جنریشن کیسے تیار ہوگی۔ 1 روپیہ جیب سے نکال کے سوچا کرو جو میں کس کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کدھر صرف کرے گا۔ سوچو، ایسے ادارے، ایسی خانقاہیں جہاں دین کی ترویج ہو رہی ہے، مشن مصطفیٰ کی ترویج ہو رہی ہے، اشاعت ہو رہی ہے، تو اپنا 1 روپیہ ایسی جگہوں پہ جمع کرواؤ اور حصہ دار بن جاؤ۔
اور جس کسی کا کوئی تعلق رکھنے والا دوست عزیز اس کو ماننے والا ہے اس کی ذہن سازی کرے۔ مزارات پہ میں جاتا ہوں، آج بھی میں گیا، حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگ اپنا روپیہ یہ نہیں سوچتے کہ اب اس روپیہ کو جہاں ہم ڈال رہے ہیں کیا اس سے دینی مشن کتنا ترویج پائے گا۔ خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے افراد سے میں گزارش کروں گا، ایک ایک روپیے کے بارے میں سوچو کہ یہ ہم کہاں ڈال رہے ہیں، کس بکس میں ڈال رہے ہیں، یہ کہاں صرف ہوگا، کدھر جائے گا۔ جب یہ بات سوچ میں آ گئی، کس فرد کو میں دے رہا ہوں، کہاں میں اڑا رہا ہوں، کیا میں ریاکاری تو نہیں کر رہا، اس سے نئی نسل کی تیاری کس قدر ممکن ہوگی۔ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی ہم اپنے روپیے کو کارآمد نہیں بنائیں گے، اس امانت خداوندی کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ ترقی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے دینی مدارس کی طرف توجہ دو۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے دینی مدارس کی طرف توجہ دو۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک ایسا عظیم الشان پودا لگایا کہ جس کا سایہ آج پوری دنیا میں لوگ محسوس کر رہے ہیں اور اس کا فیضان پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ہر مقام پہ یہاں سے فیض یافتگان پہنچ رہے ہیں۔ اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ترہ امتیاز تھا، تو آپ نے گھر گھر جا کر یہ گداگری کسی کو نہیں سکھائی، خودداری اپنے طلبہ کو سکھائی ہے، عزت نفس سکھائی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ادارے کو ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم احساس کریں کہ جہاں 2000 آدمی کا کھانا صبح اور 2000 آدمی کا کھانا شام کو تیار ہو رہا ہے، فیسیں نہیں، فری کھانا اور فری تعلیم مل رہی ہے، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مرکز کے ساتھ دل کھول کے تعاون کریں؟ اور میں تو جملہ متعلقین خانقاہ امیر السالکین اور جملہ فاضلین دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا اور طلبہ و طالبات سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں اکثر کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کیا کریں۔ اگرچہ آپ کو یہاں مجبور نہیں کیا جاتا، اور یہ واحد دائرہ ہے کہ بقر عید کے دن بھی یہاں چھٹی ہوتی ہے، طلبہ سے کھلڑے جمع نہیں کروائے جاتے، لیکن ذہن سازی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ذہن سازی فرمائی، جنگوں کے لیے فنڈ کلیکٹ کیے، دینی کاموں کے لیے۔ تو ہمیں بھی آقا کریم کے مشن کی خاطر اور کچھ نہیں تو ہم سوچیں ہر مہینے کم از کم 3 آدمیوں کی ذہن سازی تو کریں، کم از کم، ورنہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں ہم لوگ دینی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی مرکز ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ سال میں ہم نے کتنے آدمی تیار کیے ہیں، کتنے لوگوں کی ذہن رمضان نحمدہ ونصلی ونسلم علی سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ گھر گھر جا کر یہ گداگری کسی کو نہیں سکھائی، خودداری اپنے طلبہ کو سکھائی ہے، عزت نفس سکھائی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ادارے کو ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم احساس کریں کہ جہاں 2000 آدمی کا کھانا صبح اور 2000 آدمی کا کھانا شام کو تیار ہو رہا ہے، فیسیں نہیں، فری کھانا اور فری تعلیم مل رہی ہے، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مرکز کے ساتھ دل کھول کے تعاون کریں؟ اور میں تو جملہ متعلقین خانقاہ امیر السالکین اور جملہ فاضلین دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا اور طلبہ و طالبات سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں اکثر کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کیا کریں۔ اگرچہ آپ کو یہاں مجبور نہیں کیا جاتا، اور یہ واحد دائرہ ہے کہ بقر عید کے دن بھی یہاں چھٹی ہوتی ہے، طلبہ سے کھلڑے جمع نہیں کروائے جاتے، لیکن ذہن سازی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ذہن سازی فرمائی، جنگوں کے لیے فنڈ کلیکٹ کیے، دینی کاموں کے لیے، تو ہمیں بھی آقا کریم کے مشن کی خاطر اور کچھ نہیں تو نحمدہ و نصلی یہاں ہم نوا، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں میری آواز سے ہمیں نفع اٹھانا چاہیے اور لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ جانشین ضیاء الامت مدظ اللہ العالی صبح و شام کوشاں ہیں اس مشن کی خاطر، اور ایک ایک آدمی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندرون ملک بیرون ملک۔ تو کیا صرف آپ کی ہی ذمہ داری ہے؟ ہمیں نے آپ کا دست و بازو نہیں بننا، ہم نے اپنا وقت اس پہ صرف نہیں کرنا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں۔ اور ملک میں اور بیرون ملک سارے دوستوں سے میری گزارش ہے، جملہ متعلقین متوسلین سے گزارش ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک متحرک سپاہی بن جائے اور کوشش کرے اس مشن کے لیے، تاکہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں کروڑوں کے حساب سے بجٹ تیار ہوتا ہے اور ہزاروں طلباء و طالبات یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں، جہاں اپنے بچے 5-6 بچوں کی ہم کفالت کرتے ہیں، دل میں ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میں نے ایک دینی طالب علم کی کفالت کرنی ہے، اس کا ذمہ میں نے اٹھانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے شاہین حضرات اگر اپنی تنخواہ میں سے 1000 ہی اپنے ادارے کو دینا شروع کر دیں تو دیکھیں کس طرح یہ نظام جو ہے ترقی پاتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں ضرور توجہ کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ ہمارا حامی و ناصر ہو الکرم انٹرنیشنل کے دوست احباب صبح و شام دوستوں کی توجہ در مبذول کرا رہے ہیں، دل خوش ہوتا ہے ان کی اس کوشش سے، کاوش سے۔ ایک تو پیغام اسلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرا آپ لوگوں کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں اور اپنے مرکز کی طرف آپ کو متوجہ بھی۔ سارے اہل سنت والجماعت کے جملہ جو کام ہے وہ ہمارے ہیں، ہم کسی کی خلاف کوئی بات نہیں کرتے، سب کو ترقی دیں اور اپنے مرکز کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ